إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى ولا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال عز من قائل: بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. حمد و ثنا، تعریف اور ستائش، تشکر اور امتنان کے تمام جذبات، کلمات اور افعال و اعمال مستحق، مخصوص، لائق اور سزاوار ہے اللہ رب العالمین ارحم الراحمین کی ذات عالی صفات کے لیے. فلہ الحمد کلہ ولہ الشکر کلہ اولا وآخرا وظاہرا وباطنا. افضل ترین صلوات اور برکات، ازکیٰ ترین تحیات اور تسلیمات سید الاولین والآخرین خاتم الانبیاء والمرسلین حبیبنا و سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر اور آپ کے اہل بیت اور آل پر اور آپ کے اصحاب اور خلفاء پر اور آپ کے پیروکار اور سنت کے فداکار اور سنت کے اوپر عمل پیرا رہنے والے آپ کے تمام امتیوں پر اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرمائے اور آپ کی سنت پہ زندہ رکھے اور اسی پہ موت دے اور اسی پہ چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے ہمارا حشر کرے. قابل احترام اور لائق تکریم حضرات و خواتین، اللہ رب العزت کی نعمتیں ان گنت اور بے شمار ہیں جن سے یہ انسان فیض یاب ہوتا ہے، مستفید ہوتا ہے، ان سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے. لیکن بعض نعمتیں ایسی ہیں جو بہت ہی عظیم الشان ہیں.
ان عظیم الشان نعمتوں میں سر فہرست جو نعمت ہے وہ اللہ رب العزت کا قرآن ہے، جو اللہ رب العزت نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے۔ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور یہ اللہ کا پیغام ہے اپنے بندوں کے نام۔ اس کے ذریعے اللہ نے بندوں سے کلام فرمایا ہے۔ بندے قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، سنتے ہیں اللہ کا کلام اور اس کا پیغام سنتے ہیں، اور اس کا پڑھنا، اس کا سننا اور اس پر عمل کرنا، یہ سب چیزیں اللہ کی رحمت کے حصول کا اور اللہ کی رحمت کو سمیٹنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو کان لگا کر قرآن سنا کرو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہا کرو، فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اس طرح تم پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برسیں گی، تم اللہ کی رحمتیں سمیٹو گے۔ تو قرآن سننا یہ اللہ کی رحمت کا باعث ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ما من قوم یجتمعون فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ، جو لوگ بھی کسی اللہ کے گھر میں جمع ہو کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کا درس لیتے ہیں، اس کو پڑھتے پڑھاتے ہیں، یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ الا نزلت علیہم السکینۃ وغشیتہم الرحمہ، ان پر اللہ رب العزت کی طرف سے سکینت و اطمینان کا نزول ہوتا ہے اور اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، ان کو گھیر لیتی ہے، ان کے اوپر سایہ پگن ہو جاتی ہے، وہ اللہ کی رحمت کی آغوش میں آ جاتے ہیں۔ وحفتہم الملائکہ، اور فرشتے ان کو اپنے گھیرے اور جلوں میں لے لیتے ہیں۔ وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور ان قرآن پڑھنے والوں اور قرآن کا درس لینے والوں کو اللہ رب العزت اتنا محبوب رکھتے ہیں کہ اللہ ان کا تذکرہ اپنے درباری فرشتوں میں فرماتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی رحمتوں کے نزول کا اور ان کے حصول کا ایک بہت ہی واسع ذریعہ ہے، اور اگر اس پر عمل کیا جائے، فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یہ برکتوں والی کتاب ہم نے اتاری ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اس کی پیروی کرو، اس کو اپنی زندگی کا رہنما بناؤ، اپنی زندگی کا دستور اور قانون بناؤ۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا، اور اس کی مخالفت سے اور اس کو چھوڑنے سے اور اس سے ادھر ادھر ہونے سے بچنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تمہاری ساری زندگی میں اللہ کی رحمتیں شامل ہو جائیں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت تمہیں حاصل ہوگی، اور قرآن پر عمل کرنا یہ تمہیں اللہ رب العزت کی رحمتوں کا مستحق بنا دے گا، اللہ کی رحمت تمہیں حاصل ہوگی۔ تو یہ قرآن جس کا پڑھنا رحمت، جس کا سننا رحمت، جس پر عمل کرنا رحمت، یہ اس اللہ رحمان نے اتارا ہے۔ الرحمن علم القرآن، وہ رحمان ہے
جس کی رحمتیں بے انتہا ہیں اور جو اپنی ذات میں بھی مہربان ہے، اور اس کی فعلی رحمت ساری کائنات کو سموئے ہوئے ہے اور ساری کائنات کو شامل ہے۔ ہر کوئی اس کی رحمت سے فیضیاب ہو رہا ہے، اور یہ اس کی رحمتوں کا بہت ہی مؤثر وسیلہ اور ذریعہ قرآن مجید یہ اسی نے سکھایا ہے۔ الرحمن علم القرآن، وہ رحمان ہے جس نے یہ قرآن سکھایا۔ خلق الانسان، اور اس نے انسان کو پیدا کیا۔ علمہ البیان، اور اس انسان کو قوت گویائی، نطق اور بیان اور بولنے اور اپنے ما فی الضمیر کے اظہار کی قوت و صلاحیت عطا کی۔ قرآن سکھایا اور بولنا سکھایا، تو ان دونوں کو ایک ساتھ ذکر کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زبان اور اس بیان اور اس بولنے اور گویائی کا جو سب سے بہترین مصرف ہے وہ قرآن کی تلاوت۔ خلق الانسان علمہ البیان، انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا، اور اس سے پہلے کیا ہے؟ الرحمن علم القرآن، اللہ رحمان جس نے قرآن سکھایا۔ تو انسان کا بولنا یہ قرآن کے ساتھ ہونا چاہیے، اس کی زبان پہ اللہ کا قرآن ہونا چاہیے۔ یہ سب سے افضل ذکر ہے اللہ رب العزت کا، اللہ کا قرآن، اور یہ احسن الحدیث ہے۔ اللہ نے فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ رب العزت نے سب سے خوبصورت بات اتاری ہے۔ یہ خوبصورت اپنی زبان کے اعتبار سے بھی خوبصورت ہے کہ اس کے لیے اللہ رب العزت نے عربی زبان کا انتخاب فرمایا، جو دنیا کی زبانوں کے اندر اپنی خصوصیات کے ساتھ ایسی منفرد اور ممتاز زبان ہے کہ دنیا کی کوئی اور زبان اس کے مقابلے اور اس کے برابر کی نہیں۔ اللہ رب العزت نے خوبصورت زبان میں اسے نازل فرمایا، اور پھر جو اس کا اسلوب ہے وہ نہ شاعری ہے اور نہ خشک نثر ہے، بلکہ وہ شاعری کا جو شاعری کی مٹھاس اور شیرینی ہوتی ہے، اور نثر کا جو زور اور جو اس کا آہنگ ہوتا ہے، ان دونوں کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جمع کر دیا ہے۔ نہ یہ خالی نثر ہے اور نہ یہ شعر کے اوزان اور قافیوں کی پابند نظم ہے، بلکہ ان سے ہٹ کر ایک ایسا کلام ہے، اللہ اکبر، کہ یہ انسان کے دل کے اندر اتر جاتا ہے، اور اس کی شیرینی انسان کو گرویدہ بنا دیتی ہے، اور اس کی حلاوت ایسی شیرینی اور حلاوت ہے کہ انسان کو بعض اوقات اس کا معنی نہیں بھی سمجھ میں آتا، لیکن اس کے سننے میں اس کو مزہ آتا ہے اور اس کے پڑھنے میں اس کو لطف آتا ہے۔ یہ قرآن مجید کا اعجاز اور احسن الحدیث، اس کے اندر جو مضمون ہے، اس کے اندر جو معارف اور معانی ہیں، جو حقائق اور بصائر اللہ رب العزت نے اس کے اندر بیان فرمائے ہیں، وہ علم ہے، وہ معرفت ہے، اور وہ حقائق ہیں، وہ حقیقتیں ہیں کہ انسان کی عقل جتنی بھی تگ و تاز کر لے، جتنی بھی دوڑ دھوپ کر لے، ان تک رسائی نہیں حاصل کر سکتی اللہ رب العزت کی رہنمائی کے بغیر۔ اور اللہ نے یہ قرآن مجید رہنما بنا کر اتارا، ھدی للمتقین ھدی للناس ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ یہ قرآن سب لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ھدی للناس،
سب لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن جو اس سے فائدہ اٹھانے والے ہیں، جو اس ہدایت کو اپنا کر منزل مقصود پر پہنچنے والے ہیں، وہ المتقین، وہ اللہ کا خوف رکھنے والے اور اس سے ڈر کر اس کی فرما برداری میں زندگی گزارنے والے اہل ایمان ہیں، جو قرآن کی بتائی ہوئی حقیقتوں پر بالغیب بن دیکھے ایمان رکھتے ہیں۔ ان کے لیے یہ عملاً اور فعلاً ہدایت ہے، اور بالقوہ اور پوٹینشلی یہ سارے لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ زندگی کے کسی شعبے سے تعلق رکھتے ہوں، کسی علاقے سے تعلق رکھتے ہوں، کسی زمانے میں پیدا ہونے والے ہوں، سب کے لیے قرآن رہنما ہے۔ ہدی للناس، سب لوگوں کے لیے رہنما ہے، ہدی للمتقین، لیکن اس کو قبول وہ کرتے ہیں جو تقوی شعار اور اللہ کا خوف رکھنے والے ہوتے ہیں۔ اور فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن اس راہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور لے کے جاتا ہے لوگوں کو جو بالکل سیدھا راستہ ہے۔ دنیا کے اندر کامیابی اور سعادت کا سیدھا راستہ قرآن بتاتا ہے۔ دنیا کی زندگی کے بعد برزخ کی زندگی میں آرام، راحت، سکون اور سعادت کا راستہ قرآن بتاتا ہے، اور جو اصل زندگی ہے جو مرنے کے بعد دوبارہ ملے گی، اس زندگی کی کامیابی، سعادت اور اس زندگی کی کامرانی اور اس زندگی کی خوشبختی، اس کا بھی راستہ قرآن بتاتا ہے۔ قرآن یہ صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا، اور جو لوگ قرآن پر ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے یہ قرآن اس بات کی بشارت دیتا ہے کہ ان کو بہت بڑا اجر ملے گا، اور جو قرآن پر ایمان نہیں لاتے ان کے لیے اللہ رب العزت نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور دوسری جو آیت میں نے تلاوت کی سورہ یونس کی 11ویں سپارے میں، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگو قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے پروردگار، تمہارے مالک، تمہارے بادشاہ اور تمہارے پالنہار کی طرف سے باز آیا ہے۔ یہ اس کی نصیحت ہے، یاد دہانی ہے، یہ تم سے وہ باز کر رہا ہے، تمہیں سمجھا رہا ہے، تمہیں بتا رہا ہے، تمہیں یاد دلا رہا ہے۔ وشفاء لما فی الصدور، اور تیرے دل کے اور تیرے سینے کے جو روگ ہیں، یہ قرآن ان کے لیے نسخہ شفا ہے، یہ کیمیا ہے ان کے لیے، تیرے دل کی اور تیرے سینے کی بیماریاں دور ہو جائیں۔ شفاء لما فی الصدور وہدی، اور یہ رہنمائی ہے تمام انسانوں کے لیے، تمام علاقوں کے رہنے والے اور تمام زمانوں میں آنے والے انسانوں کے لیے رہنمائی ہے۔ وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور اہل ایمان کے لیے یہ سراسر رحمت ہے، یہ رحمتوں کا لازوال خزانہ ہے جس سے وہ رحمتیں سمیٹیں گے اللہ رب العزت کی، اور اللہ کی رحمتوں سے بالا مال ہو جائے۔ وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ، آپ ان کو کہیں، انہیں بتائیں، بفضل اللہ، اللہ کے اس فضل اور اللہ کی اس رحمت پر لوگوں کو خوش ہونا چاہیے کہ ہمیں اللہ نے قرآن جیسی دولت عطا فرمائی، قرآن جیسی نعمت سے نوازا ہے، قرآن جیسا خزانہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اس پہ لوگوں کو خوش ہونا چاہیے، خوشیاں منانی چاہیے، اور سرشار اور شادمان ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں قرآن دیا ہے۔ ہوا خیر، یہ بہتر ہے، کس سے؟ مما یجمعون، ساری دنیا کے لوگ جو کچھ اکٹھا کرتے ہیں، جو کچھ جمع کرتے ہیں، جو کچھ اثاثے بناتے ہیں، جائیدادیں بناتے ہیں،
مال منال بناتے ہیں، جاگیریں اور اپنے پلازے بناتے ہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں ہوا خیر، یہ اس سب سے بہتر ہے، یہ اس سب سے بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ساتھ جو اجر و ثواب ملتا ہے وہ اجر و ثواب بہت زیادہ ہے، ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور ایک آیت اگر انسان اس کی پڑھتا ہے اللہ اکبر تو وہ سینکڑوں نیکیاں کما لیتا ہے۔ الف لام میم یہ ایک آیت ہے، اس میں 3 حرف ہیں، 30 نیکیاں اس کے اوپر انسان کو مل جاتی ہیں۔ تو اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن مجید کی آیت ہے، تو اس کے 19 حروف ہیں، اور 19 کو اگر 10 کے ساتھ آپ ضرب دیں تو اتنی نیکیاں مل جاتی ہیں۔ بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم مادی فکر اور سوچ رکھنے والوں کو آگاہ کرنے کے لیے اور حقیقت کو ہمارے ذہنوں کے قریب کرنے کے لیے ایک مثال دے کر بات سمجھائی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کون ہے جو یہ پسند کرتا ہو کہ وہ صبح سویرے اپنے گھر سے نکلے اور مدینے کے نیوان پائیں علاقے میں جائے، جس کو ہم اپنی زبان میں ادھر اٹھاڑ کہتے ہیں، اٹھاڑ کے علاقے میں جائے اور وہاں سے 2 اونٹنیاں موٹی تازی صحت مند اور بچہ دینے والی وہ وہاں سے ہانک کے لے آئے، چوری کے بغیر، ڈکیتی کے بغیر، ٹھگی کے بغیر، دھوکے بازی کے بغیر جائے، اور یہ اونٹنیاں اس کا انتظار کر رہی ہوں، ہدیے اور تحفے کے طور پر یہ لے کے آ جائے۔ عربوں کے ہاں اونٹنی بڑا قیمتی مال تھا، اور آج بھی کوئی کم قیمتی نہیں، لاکھوں میں اس کی قیمت ہے۔ تو 2 اونٹنیاں آدمی لے آئے، کون تم میں سے یہ پسند کرتا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کلنا یحب یا رسول اللہ، کلنا نحب، ہم سارے ہی یہ پسند کرتے ہیں کہ ایسا ہو جائے۔ تو فرمایا آؤ مسجد میں 2 آیتیں پڑھ لو، سیکھ لو، سمجھ لو، یہ 2 آیتیں 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے، 3 پڑھ لو 3 سے بہتر ہے، 4 پڑھ لو 4 سے بہتر ہے، 10 پڑھ لو 10 سے بہتر ہے، یعنی جتنی آیتیں پڑھو اتنی اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ یہ ہمیں سمجھانے کے لیے تو اونٹنی اگر 1.5 لاکھ کی بھی آپ لگائیں، ادنا سے ادنا قیمت کی اونٹنی 1.5 لاکھ کی ہوگی، تو آدمی جائے اور جا کر 3 لاکھ روپیہ کما کے لے آئے۔ یہ کون ہے جو اسے پسند نہ کرتا ہو؟ اور قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 آیتیں پڑھ لینا اس سے بھی بہتر ہے، اس لیے کہ یہ دولت تو یہاں رہ جانے والی ہے، یہ اونٹنیاں بیچ کے انسان جو پیسہ کمائے گا وہ یہی رہ جائے گا، ساتھ نہیں جائے گا۔ اور یہ جو آیتوں کا انسان نے پڑھ کے اجر اور ثواب کمایا ہے، یہ انسان کے نامہ عمل میں محفوظ ہو جاتا ہے، اور انسان کے ساتھ قبر میں بھی جائے گا اور حشر میں بھی انسان کے ساتھ جائے گا۔ اور یہ انسان کا قرآن پڑھنا اور قرآن کے مطابق عمل کرنا اور قرآن سے محبت کرنا، یہ جو قرآن کا تعلق ہے، یہ انسان کا کل قیامت والے دن سفارشی بن کے اللہ کی بارگاہ میں قرآن سفارشی بنے گا، بلکہ قرآن اپنے پڑھنے والے اور عمل کرنے والے کی وکالت کرے گا۔ جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا لایا جائے گا قرآن کو اور ان کو جو قرآن پر عمل کرنے والے ہیں، اور آگے آگے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ہوگی، اور یہ اس طرح سایہ کیے ہوئے ہوں گی قرآن پڑھنے والوں کے اوپر، جس طرح فرمایا 2 گہرے بادل ہوتے ہیں یا 2 پرندوں کے جھنڈ ہوتے ہیں، اس طرح سایہ کیے ہوئے ہوں گی یہ 2 صورتیں۔ اور تحاجان عن اصحابہما، اور جو ان صورتوں کو پڑھنے والے اور ان پر عمل کرنے والے ہیں ان کے متعلق اللہ رب العزت سے وکالت کرے گی، سفارش کرے گی، بلکہ اللہ رب العزت سے جھگڑا کرے گی کہ یا اللہ ان کو چھوڑ دے۔ قرآن
حاجان اصحاب اللہ اکبر۔ تو قرآن مجید کے ساتھ تعلق یہ انسان کو مضبوط کرنا چاہیے، اور قرآن وہ کتاب ہے جو کتاب انسانیت ہے، جس کتاب نے انسان کو صحیح معنوں میں انسان بننے کی راہ دکھائی۔ ایسا انسان جو اس دنیا میں بھی عزت، کرامت، سیادت اور رفعت، سرفرازی اور سربلندی کے ساتھ رہے، اور اللہ رب العزت کا بھی محبوب بن جائے، اور اس کی یہ دنیا بھی اچھی ہو جائے، اور اس کے ساتھ اس کی آخرت بھی بہتر ہو جائے۔ قرآن وہ راستہ سکھاتا ہے۔ صحیح معنوں میں انسان اسی وقت بن سکتا ہے جب وہ قرآن مجید کی تعلیمات کو سمجھے اور ان کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالے۔ قرآن کا موضوع ہی یہ ہے کہ انسان کو کیسا ہونا چاہیے، انسان کو کیسے اپنے آپ کو ڈھالنا چاہیے اور اپنے آپ کو بدلنا چاہیے، کن چیزوں کو اپنانا چاہیے اور کن چیزوں کو چھوڑنا چاہیے۔ قرآن مجید انسان کو اسی بات کا سبق دیتا ہے۔ قرآن اسے بتاتا ہے کہ تیرا مالک کون ہے، تیرا خالق کون ہے، تیرا رازق کون ہے، اور تو کس کے سامنے جواب دہ ہے، اور تجھے سب سے زیادہ کس کی ضرورت ہے کہ وہ تیرے اوپر مہربان رہے۔ قرآن نے یہ حقیقت انسان کو بتائی، اور قرآن نے انسان کو یہ بتایا ہے کہ تیرا مقام کیا ہے۔ تو اس دنیا کے اندر جیسے یہ دوسری چیزیں بنی ہوئی ہیں، اسی طرح کی کوئی ایک چیز نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ تیرے لیے بنایا ہے، اور تجھے اللہ نے اپنے لیے بنایا۔ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ زمین میں ہے تمہارے لیے ہے، اور تجھے ان پر خلافت کی برتری عطا فرمائی ہے کہ تو ان کو اپنے استعمال میں لے کے آ۔ یہ تیری خدمت کے لیے، تیرے استعمال کے لیے، تیری نفع رسانی کے لیے، تیری سہولت کے لیے ساری چیزیں پیدا کی۔ اور یہ جانور کوئی تیری سواری کے لیے، کوئی تیری خوراک کے لیے، تیرے کاموں کے لیے، تجھے دودھ مہیا کرنے کے لیے، تجھے گوشت مہیا کرنے کے لیے، یہ ساری چیزیں تیرے لیے ہیں، اور تو اللہ کے لیے، تو اللہ کے لیے۔ اور انسان کو یہ بتایا کہ انسان یہ تیری زندگی، یہ جو تو زندگی گزار رہا ہے، یہ زندگی عیش و آرام کی زندگی نہیں، یہ امتحان کی زندگی ہے۔ یہ ایسی زندگی ہے جس زندگی کے اندر تو عرصہ امتحان میں ہے، تیرا امتحانی پیریڈ ہے، تجھے جانچا جا رہا ہے، تیرے عمل کو لکھا جا رہا ہے، تیرے اخلاق کو پرکھا جا رہا ہے، تیرے رویوں کو جانچا جا رہا ہے، تیری ہر چیز اس کا ایگزام ہو رہا ہے، اس کا امتحان ہو رہا ہے، تیری ہر چیز کو تولا جا رہا ہے، دیکھا جا رہا ہے۔ اس لیے تجھے قرآن کی رہنمائی میں اپنی زندگی گزارنی چاہیے، ایمان والی زندگی، اسلام والی زندگی، احسان والی زندگی، بندگی والی زندگی، فرما برداری والی زندگی، شکر گزاری والی زندگی، وفاداری والی زندگی، صبر والی زندگی، قناعت والی زندگی، استقامت والی زندگی اور عظیمت والی زندگی۔ تجھے ایسی زندگی گزارنی چاہیے۔ قرآن انسان کی رہنمائی کرتا ہے، اور قرآن انسان کو یہ بتاتا ہے کہ تیرا رہنما کون ہے، جس کو تو نے اپنی زندگی کا رول ماڈل بنانا ہے، جسے اپنی زندگی کا رہبر بنانا ہے، جس کے نقش قدم پہ تو نے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرنی ہے، وہ اللہ کے نبی اور رسول ہے۔ اور اے مسلمانوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں، تمہارے لیے جو نبی اور رسول اللہ رب العزت نے بھیجا ہے، وہ سارے نبیوں کا امام اور سارے نبیوں کا سردار ہے، سید الرسل، اور وہ سارے نبیوں کا پیشوا ہے، اور اللہ رب العزت نے اسے تمہارے لیے نمونہ حیات بنایا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ حیات ہے، بہترین نمونہ زندگی۔ ان کے مطابق اپنی زندگی کو چلانے کی کوشش کرو، یہ تمہارے رہبر و رہنما ہے۔ اور جس چیز کو تم نے اپنی زندگی کا دستور اور قانون بنانا ہے، اپنا ضابطہ حیات بنا کر جس زندگی کو تم نے بسر کرنا ہے، اپنی زندگی کو تم نے بسر کرنا ہے، وہ اللہ کا پسند کردہ اور اللہ کا مقرر کردہ دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام،
اللہ کے ہاں پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔ یہ قرآن کی تعلیم ہے کہ انسان تو انسان بن کے جی، اور اگر تو نے اللہ کو اپنا رب بنا لیا، دین کو اپنا زندگی کا دستور العمل بنا کر، ضابطہ حیات بنا کر اس کے مطابق زندگی گزاری، اور اپنا رب اور رہنما محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، اور اس طرح ان چیزوں کو اپنایا جس طرح اس جماعت نے اپنایا تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت تھی، صحابہ کی جماعت، مہاجرین اور انصار کی جماعت، سابقون الاولون کی جماعت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، آپ کے ازواج مطہرات اور آپ کی آل کی وہ جماعت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار تھے۔ جس طرح اس جماعت نے ان حقیقتوں کو قبول کیا تھا، جو انہیں قبول کریں گے اور اس طرح قبول کریں گے جیسے انہوں نے کیا ہے، تو اللہ رب العزت انہیں اس دنیا میں بھی عزت دے گا، کامیابی اور سرفرازی عطا فرمائے گا، مرنے کے بعد بھی ان کے لیے جنت کی بشارتیں، جنت کے دروازے کھل جائیں گے، جنت کے بچھونے بچھ جائیں گے، قبروں کو اللہ تعالیٰ جنت کے باغ بنا دے گا، اور مرنے کے بعد جب اٹھیں گے تو پھر ان کے لیے بڑی بادشاہی، بہت بڑی بادشاہی۔ بریدہ بن الحصیب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ اکبر، جب قبر پھٹے گی اور اس میں سے لوگ نکلیں گے، تو وہ شخص نکلے گا جو قرآن والا تھا، قرآن کا پڑھنے والا، قرآن کا سیکھنے والا، قرآن کے ساتھ قیام کرنے والا۔ قیام کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک نمازوں میں قرآن پڑھ کر قیام کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، اور دوسرا اس کا یہ معنی ہوتا ہے کہ اس کے مطابق زندگی بسر کرنا، قرآن کے مطابق زندگی بسر کرنا۔ یہ قام بالقرآن، دونوں معنی اس کے اندر آتے ہیں، یعنی قرآن کے مطابق زندگی بھی گزاری اور اپنی نمازوں میں بھی قرآن پڑھتا رہا۔ تو یہ قبر سے نکلے گا، گھبراہٹ ہوگی، اس کا استقبال کرے گا ایک اسی کا ہم شکل، جس کا رنگ ذرا پھیکا پڑا ہوا ہے، اور اس کا چہرہ جو ہے وہ کمزوری اور سفر کی وجہ سے متغیر ہو رہا ہے، چونکہ یہ قرآن پڑھنے والا، قرآن پر عمل کرنے والا اپنی زندگی میں اللہ سے ڈرتا رہتا تھا، اور اس ڈر کا اثر اس کے چہرے پر بھی ہوتا تھا، اس کی آنکھیں بہتی تھی، اس کی نیندیں بے قراری کی نیند ہوتی تھی، نیند نہیں آتی تھی، جاگ پڑتا تھا، اور دن کو بھی قرآن مجید کی تلاوت کرتا تھا، رات کو بھی اٹھ کے قرآن کی تلاوت کرتا تھا اور قرآن پر عمل کرتا تھا۔ تو اسی رنگ میں قرآن اس کا استقبال کرے گا، تو قرآن اسے کہے گا حل تعریف، تو مجھے پہچانتا ہے؟ تو کہے گا میں تو آپ کو نہیں پہچانتا۔ تو وہ کہے گا انا صاحب کل قرآن، میں تیرا ساتھی قرآن، انا صاحب کل قرآن، میں تیرا ساتھی قرآن ہوں، جس کو تو نے اپنی زندگی کا ساتھی بنایا تھا، تیری خلوتوں کا ساتھی، تیری جلوتوں کا ساتھی، تیرے حضر کا ساتھی، تیرے سفر کا ساتھی، اللہ تیری تنہائیوں کا ساتھی، اور تیری مجلسوں اور محفلوں کا ساتھی، ہر وقت تیرا میرا ساتھ تھا، تو نے مجھے ساتھی بنایا تھا۔ اور کل تاجر من برائی تجارت ہی، لوگوں نے تجارتیں کی ہیں اور تجارتوں سے فائدے اٹھائے ہیں، اور ہر تاجر نے اپنی تجارت سے نفع اٹھایا ہے، اور آج تیری تجارت ساری تجارتوں سے بڑھ کر تجارت ہے، ایسی تجارت کسی نے نہیں کی جیسی تیری تجارت ہے۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور۔ اللہ رب العزت نے سورہ فاطر میں فرمایا، 22واں پارہ ہے، ان الذین یتلون کتاب اللہ، جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم رکھتے ہیں، نماز پڑھتے رہتے ہیں باقاعدگی، وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ، اور جو اللہ نے دیا ہے اس میں سے کھلے بھی اور چھپے بھی خرچ کرتے رہتے ہیں۔ یرجون تجارۃ لن تبور، یہ لوگ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں گھاٹا نہیں ہے، جس میں خسارہ نہیں ہے، جس میں کمی نہیں ہے،
جس میں ٹوٹا اور نقصان نہیں ہے، نفع ہی نفع ہے، بڑھوتری ہی بڑھوتری، اضافہ ہی اضافہ ہے، اور اس میں بڑھاوا ہی بڑھاوا ہے، بڑھتی رہے گی۔ تو قرآن اسے کہے گا انک الیوم من وراء کل تجارت، تو قرآن اس کا ہاتھ پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں لے جائے گا۔ یہ کمائی کر کے آیا ہے، یہ قرآن والا، قرآن کا ساتھی، قرآن سے ساتھ نبھانے والا، جس نے اسے پڑھا، اسے یاد کیا، اس پر عمل کیا، اس کو سمجھا، اور پھر اس کو چھوڑا نہیں، اس کو بھولا نہیں، اسے پسے پشت نہیں ڈالا، پھر اس کے ساتھ زندگی نبھا دی، وفا کی اور نبھا کیا، وہ قرآن اس کا ہاتھ پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں لے جائے گا اور کہے گا قرآن آنا القرآن کلامک یا رب، اے اللہ میں تیرا کلام، تیری کتاب، تیرا قرآن، اور یہ میرا ساتھی ہے۔ اب میری درخواست ہے اکرم ہوں، اے اللہ اس کی عزت بڑھا، اس کو عزت عطا فرما، اس کی شان بڑھا، اس کا اکرام فرما۔ اللہ اکبر۔ تو اس کا اکرام کیا جائے گا، یلبسو تاج الوقار، عزت کا تاج اس کے سر پہ رکھ دیا جائے گا۔ مسلم احمد کی حدیث ہے۔ اللہ اکبر۔ سر پہ عزت کا تاج رکھ دیا جائے گا، اور قرآن کہے گا یا اللہ اس کی اور عزت بڑھا۔ دو تین روایتوں کو جمع کر کے میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ قرآن کہے گا یا اللہ اس کی عزت اور بڑھا، تو اس کو عزت کا لباس فاخر پہنایا جائے گا، فاخرانہ خلعت پہنائی جائے گی، تاج پوشی بھی کی جائے گی، اور عزت کا لباس بھی پہنایا جائے گا۔ اور قرآن کہے گا یا اللہ اس کی اور عزت بڑھا، یوتا الملک بیمینہ ویوتا الخلد بشمالہ، تو اس کو جنت کی لازوال بادشاہت کی الاٹمنٹ اس کے دائیں ہاتھ میں دے دی جائے گی کہ تجھے جنت کی بادشاہت عطا کر دی گئی ہے، جنت کی بادشاہت تیرے نام کر دی گئی ہے، والخلد، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، یہ ایسی بادشاہت نہیں ہے کہ تیرے اور چھیننے والے یا تیرے اور قبضہ کرنے والے اور تجھے بے دخل کرنے والے، عدم اعتماد کرنے والے پیدا ہو کے تجھے اس سے بے دخل کر دے گی، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تیری، اور اسی پہ بس نہیں۔ دوسری حدیث میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوتا بالقرآن، قرآن کو لایا جائے گا، اور اس صاحب قرآن کو لایا جائے گا جس نے قرآن پر عمل کیا، جس نے قرآن پر عمل کیا، اس کو لایا جائے گا، اور اس کے والدین کو لایا جائے گا، اور اللہ اکبر، اس کے والدین کے سر پہ ایسا تاج رکھا جائے گا جو سورج سے زیادہ چمکدار اور روشن ہوگا، جو سورج سے زیادہ روشن اور چمکدار ہوگا، سورج کی اتنی روشنی نہیں جتنی اس کی روشنی ہوگی، جتنی اس کی روشنی ہوگی، اور ان کو لباس پہنایا جائے گا، عزت و تکریم کا لباس پہنایا جائے گا، اور وہ کہیں گے بما کسینا، یہ عزت کا تاج اور یہ عزت کا لباس ہمیں کس لیے پہنایا گیا؟ یہ سورج سے زیادہ روشن اور ساری دنیا جس لباس کی قیمت نہیں بن سکتی، وہ لباس ان ماں باپ کو پہنایا جائے گا، تو وہ کہیں گے بما کسینا ھذا، یہ کس وجہ سے ہمیں پہنایا گیا ہے؟ تو اللہ پاک فرمائیں گے بِأَخْذِ وَلَدِكُمُ الْقُرْآنَ، کہ یہ تمہارے بچے نے قرآن پڑھا تھا، قرآن سیکھا تھا، قرآن یاد کیا تھا، قرآن پر عمل کیا تھا۔ تو جو قرآن پڑھنے والے ہیں انہیں قرآن کے الفاظ بھی محفوظ کرنے چاہیے، اور قرآن کا معنی اور مفہوم بھی سیکھنا چاہیے، اور قرآن مجید کے مطابق اپنی زندگی کو بھی ڈھالنا چاہیے، تاکہ کل قرآن ہمارا سفارشی بنے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن شافع مشفع، یہ ایسا سفارشی ہے جس کی سفارش قبول کی جائے گی، اور اگر خدا نخواستہ کسی کے خلاف قرآن نے اللہ کی بارگاہ میں دعویٰ دائر کر دیا تو ماحل مصدق، یہ پھر ایسا دعوے دار ہوگا جس کے دعوے کے مطابق فیصلہ ہو جائے گا، اور جس کے خلاف دعویٰ کرے گا اس کو سزا ہو جائے گا۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن
حجت لک و علیک، یہ قرآن تیرے لیے حجت ہے یا تیرے خلاف حجت ہے؟ تیرے لیے حجت ہے اگر تو اسے پڑھے اور اس کے مطابق عمل کرے تو یہ تیرا ہاتھ پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں لے جائے گا، تیری طرف سے جھگڑا بھی کرے گا، تیری سفارش بھی کرے گا، اور اگر تو اس کے خلاف چلے گا تو پھر تیرے خلاف دعویٰ بھی دائر کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے۔ تو میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں ان والدین کو جن کے بچوں نے قرآن مجید کے حفظ کی سعادت حاصل کی ہے، اور ان بچوں کو بھی مبارکباد دیتا ہوں جو ماشاءاللہ اس ادارے کے اندر حفظ کر رہے ہیں، بچے اور بچیاں۔ اللہ رب العزت انہیں حامل قرآن بنائے اور صاحب قرآن بنائے اور قرآن کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں مخاطب کر کے فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ اللہ رب العزت نے آپ پر کتاب و حکمت نازل فرمائی ہے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اور آپ کو وہ علم سکھایا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور آپ پر یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے جس کو اللہ قرآن کا علم دے گا، یہ اللہ کا فضل ہے جس کو اللہ رب العزت دین کا علم دے گا۔ یہ دین کا علم، یہ کتاب و حکمت کا علم، یہ قرآن و سنت کا علم، یہ وحی کا علم، یہ وہ علم ہے جو صحیح روشنی ہے۔ اس علم کی روشنی کے بغیر دنیا میں کتنی یونیورسٹیاں بنا لو، کتنی دانشگاہیں بنا لو، کتنے ریسرچ سینٹر قائم کر لو، دنیا سے اندھیرا ختم نہیں ہو سکتا۔ گمراہیوں اور ضلالتوں کے اندھیرے کٹا ٹوپ رہیں گے۔ ان اندھیروں سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ اس قرآن کی روشنی کو عام کیا جائے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، ہم نے یہ نور مبین آپ کی طرف نازل کیا ہے، اور کس لیے نازل کیا ہے؟ الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم۔ الف لام را کتاب انزلناه الیک، یہ قرآن ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے، لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم، تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کے روشنی ہو جائے۔ لوگ اندھیروں میں زندگی گزار رہے ہیں اور قرآن روشنی ہے۔ قرآن کے بغیر ساری زندگی، بے شک وہ ان زمانوں کی روشنی ہو جن کو لوگ ڈارک ایجز کہتے ہیں، قرون مسلمہ، تاریخ دور، پتھر کا دور، دنیاوی ترقی کے اعتبار سے لوگ اسے پتھر کا دور کہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ترقی کے زمانے شروع ہوئے، اور آج 21ویں صدی میں لوگ سمجھتے ہیں کہ انسان نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ شاید کبھی کسی انسان کے تصور میں بھی یہ بات نہ آئی ہو کہ انسان ترقی کی اس معراج اور اس مقام تک پہنچ جائے گا۔ لیکن قرآن کی روشنی کے بغیر یہ ساری ترقی کسی کام کی نہیں ہے۔ جب انسان کو انسانیت ہی نصیب نہیں ہوئی، جب انسان کو یہ معرفت نصیب نہیں ہوئی کہ میرا مالک کون ہے، اور یہی انسان نے نہیں سمجھا کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، یاکلون کما تاکل الانعام، جانوروں جیسی زندگی گزارتا ہے، بے مقصد زندگی گزارتا ہے، اللہ کی نافرمانیوں میں زندگی گزارتا ہے، اور اسی زندگی کو سب کچھ سمجھے ہوئے ہے۔ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی ساری زندگی کی محنت اور کوشش اسی دنیا کے اندر رائے گان ہو کے رہ گئی، اسی دنیا کے لیے سب کچھ کیا۔ اللہ اکبر، یہ بالاکثرین اعمالا، ہم آپ کو بتائیں یہ سب سے زیادہ گھاٹے والا کام کرنے والے ہیں۔ میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں، زندگی وہ زندگی ہے جو قرآن کی روشنی میں گزاری ہے، زندگی وہ زندگی ہے جو قرآن کی ہدایت میں گزاری ہے، زندگی وہ زندگی ہے جو اللہ کی بندگی میں گزاری ہے، زندگی وہ زندگی ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں گزاری ہے۔ وہ زندگی ہے، وہ زندگی اس دنیا میں بھی سعادت کی زندگی ہے، راحت اور آرام کی زندگی ہے، عزت و کرامت کی زندگی ہے، اور مرنے کے بعد بھی راحت اور سکون والی زندگی ہے، روح و ریحان، آرام،
اور خوشبوؤں والی زندگی ہے، اور جنت کی زندگی وہ تو ایسی زندگی ہے ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، جو کسی نے اللہ اکبر دیکھی نہیں اور کسی نے سنی نہیں۔ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت، کسی آنکھ نے خواب میں بھی وہ نہیں دیکھا اور کسی کان نے کسی افسانے میں بھی وہ نہیں سنا، ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی انسان کے حاشیہ خیال میں بھی وہ چیز نہیں آئی جو اللہ رب العزت نے اس زندگی کے اندر انسان کے لیے تیار کیا ہوا ہے۔ تو قرآن نور ہے اور قرآن زندگی ہے۔ اصل زندگی قرآن مجید کے ساتھ انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا او من کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس، بھلا وہ شخص من کان میتا جو مردہ تھا، فاحییناہ ہم نے اسے زندہ کر دیا۔ قرآن کو اللہ نے روح کہا ہے اور قرآن کے ساتھ انسان کو نئی زندگی ملتی ہے، ایسی زندگی اللہ اکبر جس میں انسان زندگی کے صحیح منہج پہ آ جاتا ہے، صحیح ڈگر پہ آ جاتا ہے، صحیح راستے پہ آ جاتا ہے، اور اقبال، عروج، رفعت اور سرفرازی اور سربلندی کا سفر شروع کر دیتا ہے۔ زندگی وہ زندگی ہے جس میں انسان بلندیوں کی طرف جاتا ہے، اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ کی محبت سے فیض پاتا ہے، اللہ رب العزت کی محبت بھی اسے نصیب ہوتی ہے۔ یہ زندگی اصل زندگی ہے۔ تو قرآن انسان کو نئی زندگی عطا کرتا ہے، جس زندگی کے ساتھ انسان اللہ اکبر وہ حقیقتیں سمجھنے لگتا ہے، جاننے لگتا ہے، ماننے لگتا ہے، جس سے انسان کی زندگی کی ترجیحات بدل جاتی ہیں، جس سے انسان کی زندگی کا رویہ بدل جاتا ہے۔ انسان ناشکر پن کی بجائے فرما بردار بن جاتا ہے، شکر گزار بن جاتا ہے، نافرمانی کی بجائے فرما بردار اور اطاعت شعار بن جاتا ہے، اور انسان اس دنیا کے اندر جانوروں سے نیچے شر البریہ بدترین خلائق ہونے کی بجائے خیر البریہ ساری مخلوقات میں سے بہترین انسان بن جاتا ہے۔ یہ قرآنی زندگی ہے۔ تو ہمیں قرآن کو سمجھنا بھی چاہیے اور قرآن کو پڑھنا بھی چاہیے اور قرآن پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ قرآن یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کیجیے اور اس کو اپنی زندگی کا دستور اور رہبر بنائیے، امام اور پیشوا بنائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، من جعلہ امامہ، جو اسے آگے رکھتا ہے، جو اس کو اپنا رہبر بناتا ہے، جو اسے اپنا پیشوا بناتا ہے، قادہ الی الجنہ، قرآن اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ ومن جعلہ خلف ظہرہ، اور جو اسے پسے پشت ڈال دیتا ہے، اس سے آنکھیں بند کر لیتا ہے، اس کو بلا دیتا ہے، اس کو فراموش کر دیتا ہے، تو اللہ رب العزت اسے ہانک کر جہنم میں لے جائے گا۔ یہ قرآن اسے ہانک کر جہنم میں لے جائے گا۔ تو قرآن کے ساتھ جڑیے، اپنے بچوں کو جوڑیے، انہیں قرآن پڑھائیے، قرآن سکھائیے، اور قرآن کا معنی اور مطلب بھی ان کو معلوم ہو، دین کا عالم بنائیے۔ اور دین کا علم یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس سے انسان کو صحیح انسانیت کا علم ہوتا ہے، صحیح راستہ ملتا ہے، دونوں جہان کی سعادت ملتی ہے، اور انسان فوز و فلاح سے ہمکنار ہوتا ہے۔ خود بھی انسان کو دین کا علم سیکھنا چاہیے اور اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو بھی دین کا علم سکھانا چاہیے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اِنَّ لِلَّهِ أَهْلِينَ مِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو خاص اللہ کے بندے ہیں، اللہ ان کو کہتا ہے یہ میرے ہیں، یہ میرے ہیں۔ پوچھا گیا کون ہے یا رسول اللہ جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ کے خاص و خاص بندے ہیں؟ فرمایا ہم اہل القرآن، یہ قرآن والے ہیں، اہل اللہ و خاصتہ، یہ اللہ کے خاص بندے اور اللہ والے ہیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اجلال اللہ
اللہ کی بڑائی اور عظمت ماننے کا یہ تقاضا ہے۔ اجلال اکرام ذی شیبۃ المسلم، اس مسلمان کی عزت کی جائے جس کے زندگی اسلام کے اندر بال سفید ہو، اس کی عزت کی جائے، اس کا احترام کیا جائے۔ اور وَإِكْرَامُ ذِي السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ، اور اس حاکم کا احترام کیا جائے جو اللہ کی شریعت کے مطابق عدل کرنے والا ہے، اس کا اکرام کیا جائے۔ وحامل القرآن، اور اس قرآن کے حافظ و قاری اور اس قرآن کے حامل و عالم کا اکرام کیا جائے۔ غیر الغالی فیہ ولا الجافی عنہ، جو قرآن مجید میں غلو بھی نہیں کرتا اور اس سے جفا بھی نہیں کرتا۔ غلو کیا ہوتا ہے کہ اس میں اپنی طرف سے چیزیں شامل کر دے، جیسے لوگوں نے آج بدعات دین کے اندر ایجاد کر کے دین کو مسخ کر دیا، کوئی دین کا عمل خالص نہیں رہنے دیا، وہ قرآن میں اپنی طرف سے اضافے کرنے والا نہ ہو۔ یعنی جو دین اور جو شریعت قرآن نے پیش کی تھی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کے آئے، صحابہ نے اس پر عمل کیا، اس میں وہ اضافے نہیں کرتا، ولا الجافی عنہ، اور اسے ہٹتا بھی نہیں، اس کو چھوڑتا بھی نہیں، اس کے مطابق چلتا ہے۔ اس کی عزت کرنا، اس کی تکریم کرنا، جو یہ حامل قرآن ہے، جو یہ قاری القرآن ہے، جو مقری القرآن ہے، ان سب کی عزت کرنا یہ اللہ کی تعظیم اور اللہ کی تکریم کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اور جن بچوں نے قرآن کی تکمیل کی سعادت حاصل کی ہے، اللہ انہیں صحیح معنوں میں حامل قرآن بنائے، اور اللہ تعالیٰ انہیں والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، دنیا اور آخرت میں ان کی عزت و تکریم کا توقیر کا ذریعہ بنائے، اور وہ بشارتیں اور وہ وعدے اور وہ خوشخبریاں جو اللہ کے رسول نے بتائی ہیں، اللہ ان بچوں کو بھی ان کا حقدار بنائے، اور ان کے والدین کو بھی اللہ تعالیٰ اس سے بہرمند فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔